اور سرنامہ کلام کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارک والعصر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سورت اپنے حجم کے حساب سے بہت مختصر سورت ہے، لیکن اس مختصر سی صورت میں خداوند عالم نے انسانیت کو کامیابی کے راز بیان کیا۔ سلامت رہے مولا آپ کو عطا فرمائے۔ یہ سورت قرآن مجید کی بلاغت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ بلاغت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی بہت بڑے مقصد کو، کسی بہت بڑے معنی کو، کسی بہت بڑے مفہوم کو انتہائی مختصر پیرائے میں بیان کر دیا جائے تو اسے بلاغت کہا جائے۔ قرآن فصیح بھی ہے اور قرآن بلیغ بھی ہے۔ فصیح یعنی ایک چھوٹی سی بات کو بڑا کر کے بیان کر دینا، اور بلیغ ایک بہت بڑی بات کو سمیٹ کے ایک چھوٹے سے پیرائے میں بیان کر دینا۔ بلاغت قرآن کا کمال یہ ہے کہ بس ایک جملہ سن لیجئے بلاغت قرآن پر، اور پھر میں سورہ کی جانب چند باتیں عرض کروں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کائنات میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جسے ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا، اور اس کتاب کو مبین کہا گیا، واضح کتاب، کھلی ہوئی کتاب۔ اس میں ہم نے کائنات کا ہر خشک و تر یعنی سرا سے ثریا تک جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہم نے اس ایک کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ اب یہیں سے بلاغت قرآن کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کائنات کے تمام علوم کو اس ایک کتاب کے اندر بند دیا ہے۔ اور پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں، آج کالجز میں جائیے، یونیورسٹیز میں جائیے، لائبریریز میں جائیے، ایک ایک علم کے اوپر ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ایک علم کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں، ایک ایک علم کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ آج دنیا والے ایک ایک علم کی ہزاروں کتابیں بنا رہے ہیں، اور اللہ نے ہزاروں علوم کو ایک کتاب میں بیان کر دیا۔ دنیا سلامت رہے مولا قدرت عطا فرمائے۔ وہاں ایک ایک علم کے ہزاروں کتابیں ہیں، اور خداوند عالم نے ہزاروں علوم کو اس ایک کتاب کے اندر بیان کر دیا ہے۔ یہ وہ کائنات کی بلیغ ترین کتاب ہے جس میں یہ سورہ والعصر جو بیان کی گئی، اس سورہ والعصر میں بھی خداوند عالم نے تمام بنی نوع انسان کو، تمام بنی نوع انسان کو، کسی ایک کو نہیں، تمام بنی نوع انسان کو کامیابی کی کلید سے آگاہ کیا، کامیابی کی چابیوں سے آگاہ کیا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہاری کامیابی کا وسیلہ کیا ہے، پھر تم کامیاب کیسے ہو سکتے ہو، تمہاری کامیابی کا ذریعہ کیا ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس سورت کا آغاز ایک قسم سے کیا ہے، والعصر مجھے عصر کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، سلامت ہے مولا کو عزت عطا، والعصر والعصر مجھے عصر کی قسم ہے، یقیناً اس عصر میں کچھ تو خاص ہے کہ وہ قسم اٹھا رہا۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے 87 قسمیں کھائی ہیں، 87 قسمیں خداوند عالم نے قرآن مجید میں کھائی ہیں۔ کہیں والشمس وضحاہا، مجھے سورج کی اور اس کی اکیلی کرن کی قسم ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور مجھے چاند کی قسم ہے جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ والنجم اذا ہواہا، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ پیشانی کے بل اترتا ہے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ خداوند عالم نے اجرام فلکی میں سے صرف سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، ستارے کی قسم کھائی، اور بھی تو بہت سارے اجرام فلکی تھے، ان میں سے بھی تو کسی کی قسم کھا سکتا تھا۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا یہ اللہ قسمیں کھاتا کیوں ہے؟ ہم تو اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمیں بات کا یقین دلوانا ہوتا ہے تو ہم قسم کھا لیتے ہیں۔ جس کی قسم کھائی جاتی ہے وہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ جس کی قسم کھائی جاتی ہے
وہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اور اگر قسم کھا بھی رہا ہے تو یہ کن چیزوں کی قسم کھا رہا ہے؟ سورج کی قسم، چاند کی قسم، ستارے کی قسم۔ عجب بات ہے، دیکھیں قسمیں مختلف طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلا انسان جب ہم قسم اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں جو ہم سے برتر ہوتا ہے، جو ہم سے برتر ہوتا ہے، جو ہم سے بالاتر ہوتا ہے، ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ خدا کی قسم، رسول کی قسم، معصومین کی قسم، ان ساری چیزوں کی قسمیں اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ ہم سے برتر ہیں، بالاتر ہیں۔ یا انسان اس کی قسم کھاتا ہے جس سے ڈرتا ہے، ہاں، تاکہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ مجھے اس کا خوف ہے، میں اس کی قسم اگر کھا رہا ہوں نا تو پھر میں جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ اگر اس کی قسم کھا کے جھوٹ بولوں گا تو پھر یہ مجھے آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ مثلا ہمارے یہاں حضرت عباس کی قسم کھائی جاتی ہے، علم کی قسم کھائی جاتی ہے۔ وہاں عرب میں چلے جائیں تو سید محمد بلد میں ایک شہزادہ ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ یعنی لوگ ان کے دلوں میں ایک خوف لیکن احترام کا خوف کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، وہ کہیں ہم پہ رنجیدہ نہ ہو جائیں، ان کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تیسری قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جسے محبوب سمجھا جائے، جو پیاری ہو، جو پیاری ہو، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ مثلا اکثر کہہ دیا جاتا ہے مجھے میرے ماں کی سر کی قسم ہے، مجھے میرے باپ کی قسم ہے، مجھے میری اولاد کی قسم ہے، یعنی وہ چیزیں جو پیاری ہوتی ہیں ان کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ تو تین ہی طرح کی قسمیں ہوئیں، یا اپنے سے بالاتر کی قسم، یا اس کی قسم کہ جس کا خوف ہو، جس کا ڈر ہو، یا اس کی قسم کہ جو محبوب ہو، جو پیارا ہو۔ پہلی دو طرح کی قسمیں تو اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس سے بالاتر ہے، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے، نہ کوئی اس سے بالاتر ہے، نہ اس سے کوئی عرفہ ہے، نہ اس سے کوئی اعلیٰ ہے کہ وہ اپنے سے کسی بالاتر کی قسم کھائے گا، اپنے سے کسی عرفہ اور اعلیٰ کی قسم کھائے گا۔ اور دوسری چیز، اسے کسی کا خوف بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی قسم کھائے جس سے وہ ڈرتا ہو۔ بس تیسری چیز رہ جاتی ہے، وہ ان چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے جو اسے محبوب۔ اللہ اکبر۔ وہ ان چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے جو چیزیں اسے محبوب ہیں۔ تو اب سوچنا پڑے گا یہ سورج اسے محبوب کیوں ہے، یہ چاند اسے محبوب کیوں ہے، یہ ستارہ اسے محبوب کیوں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چاند نہ بذات خود محبوب ہے اسے، نہ ستارہ بذات خود محبوب ہے اسے، یا یہ سورج بذات خود محبوب ہے اسے محبوب صرف چند ہستیاں ہیں۔ کائنات میں صرف چند ہستیاں ہیں جو اس کی محبوب ہیں۔ اب جو چیزیں ان ہستیوں کا حق ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو بروئے کار لاتی ہیں، وہ اللہ کی محبوب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سورج اس کا محبوب اس لیے ہو گیا کہ جب انہوں نے چاہا تو وہ ان کی ولایت کی دلیل کے لیے ڈوبا ہوا پلٹ آیا۔ اللہ اکبر، سلامت، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ سورج کا کوئی کمال نہیں ہے، سورج کا یہی کمال ہے کہ جب انہوں نے بلایا تھا تو وہ ان کی اطاعت کا اعلان کرنے کے لیے ڈوب گیا تھا لیکن پلٹ آیا۔ جو نہیں پلٹتا وہ ان کے کہنے پہ پلٹ آیا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ چاند کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ وہ ان کی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ ان کی انگلی کے اشارے سے کٹ گیا ہے، اس نے ان کی محبت میں کٹنا برداشت کر لیا۔ نہیں توجہ فرمائے، پہنچ رہی ہے میری بات میرے محترم دوستوں تک۔ اس نے ان کی محبت میں کٹنا برداشت کر لیا ہے، ان کی محبت میں کٹنا برداشت کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو ان کی محبت میں کٹ جائے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا بولا عطا فرمائے۔ جناب سیدہ کی سلامت رکھیں۔ جو ان کی محبت میں کٹ جائے، جو ان کی محبت میں کٹ جائے وہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ ایک عزادار کی مجلس ہے جو نام کا بھی عزادار ہے، کام کا بھی عزادار ہے، تو مجھے ایک اور جملہ یہاں پہ سامنے آ گیا، اگر آپ کہیں تو میں جملہ کہتا چلوں اور پھر واپس اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ جو کٹ کے ان کا ہو جائے نا وہ اس کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے وہاں تک بلا سکتا ہے جہاں نوری فرشتے بھی نہ جائے،
جو پہنچ گئے ہیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے، انہیں میری طرف سے با ہے، اور اگر کوئی نہیں پہنچا تو میں اسے پہنچانا چاہتا ہوں، اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جب رسول معراج پہ گئے تھے نا تو سدرۃ المنتہا ایک مقام آیا تھا، اس مقام کے اوپر جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے جاؤں گا میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ جہاں سے آگے جبریل نہ جا سکا وہاں سے آگے محمد کی نالین چلی جائی۔ ہائے 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 ہائے، حالانکہ وہ اسی دنیا کا چمڑا تھا، اسی دنیا کے چمڑے سے بنی ہوئی جوتی تھی، لیکن وہ کٹ کے ان کا ہو گیا تھا، کٹ کے ان کا ہو گیا تھا۔ تو وہ معراج میں بھی اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ تو جو کٹ جائے ان کی محبت میں وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ سورج اس لیے محبوب ہے کہ ان کی گواہی کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے ڈوبا ہوا پلٹ آیا۔ چاند اس لیے محبوب ہے کہ ان کی اطاعت کے لیے ظاہر بھائی کٹ کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور ستارہ اس لیے محبوب ہے کہ اللہ نے اسے آسمان پہ چمکنے کے لیے بنایا تھا، وہ ان کی دہلیز پہ سجدہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ علیہ یا سلامت رہے مولا، آپ سب کو عزت عطا فرمائے۔ وہ بھی اسے اللہ نے بنایا تھا وہاں افلاک پہ چمکنے کے لیے، اور وہ ان کی محبت میں ان کی دہلیز پر اتر آیا۔ اور اللہ نے بھی جب اس کی قسم کھائی تو یہ کہہ کے قسم کھائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ پیشانی کے بال اتر آیا۔ ان کے دروازے پر سجدہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے کیا ہو اچھا پھر بھی ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھنے والے، ٹھیک ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ پیشانی کے بل اترا ہے۔ اب ساری قسمیں ان چیزوں کی ہیں کہ جو چیزیں ان کے گھر کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں۔ تو اب اگر وہ کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی، تو یہ عصر بھی کوئی وہ ہوگی جو ان کے گھر سے جڑی ہوئی ہے۔ سلامت رہے مولا، آپ کو عزت عطا فرمائے۔ وہ عصر کوئی ایسی عصر ہوگی جس کا تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہوگا۔ شاید تقریر کی آخر میں جاتے جاتے میں اس عصر تک پہنچ جاؤں اور وہ ذکر عصر کا آپ کے سامنے کرتا چلوں، لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی کہہ دوں۔ یہ خداوند عالم جب قسمیں کھاتا ہے نا تو جو قسم کھاتا ہے عام طور پہ طریقہ کار اسلوب قرآن یہ ہے کہ جو قسم کھائی جاتی ہے نا وہ قسم بعد میں آنے والی باتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ وہ قسم بعد میں آنے والی باتوں کی، مثلا میں 2 مثالیں آپ کے سامنے عرض، پریشان تو نہیں ہوں گے آپ حضرات، شامل آپ میرے ساتھ ہو چکے، مثالیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قسم اپنے سے بعد میں آنے والی چیز کی، یا آپ یوں کروں اپنے سے بعد میں آنے والے دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ مثلا یہی قسم والنجم اذا ہوا، قسم ستارے کی جب وہ پیشانی کے بل اترا۔ اس کے بعد اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے۔ یہ اللہ دعویٰ کر رہا ہے اپنے حبیب کے بارے میں کہ تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے۔ ایک بات تو اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کے حبیب پر خدا نخواستہ بھٹکنے کی اور گمراہی کی تہمت لگانے والے کافر نہیں تھے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا، آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حضرت شاہ جی ظاہر بھائی وہ کافر نہیں تھے، کیونکہ رسول مسلمانوں کا صاحب تھا، کافروں کا نہیں۔ ما ضل صاحبکم، تمہارا صاحب، اسی صاحب سے ہیں صحابی، توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ ہاں، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے، اس کا مطلب رسول کے اوپر خدا نخواستہ تہمت لگانے والے باہر کے نہیں تھے،
اندر کے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ خدا نخواستہ نقل کفر نہ باشد کہ رسول اللہ بھٹک بھی گئے ہیں اور خدا نخواستہ گمراہ بھی ہو گئے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے وہ بھٹکے نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوئے. اس کی دلیل یہ ہے ستارہ اترا ہے. توجہ اذان محترم. اب ذرا ربط تلاش کیجئے گا نا کہ ربط کیا ہے، کہ ادھر رسول پر الزام ہے اور اس کی دلیل ستارہ اترنے کی ہے. تو اب کیسے پتا چلے کہ کس بات پر رسول پہ الزام لگایا جا رہا تھا؟ جس الزام کو ہٹانے کے لیے ستارے کی گواہی ڈالی جا رہی ہے، ستارے کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، تو تلاش کرنا پڑے گا نا وہ کون سی دہلیز ہے جہاں ستارہ اترا ہے. وہ کون سی دہلیز ہے جہاں ستارہ اترا ہے. اور شیعہ سنی اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیے گا، میں پورا واقعہ نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ ستارہ اترا تھا دہلیز علی پر. یہ ستارہ یہ ستارہ اترا تھا دہلیز علی پر. جناب سیدہ کی خواستگاری کا واقعہ ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، تفصیلات میں نہیں جا سکتا. ستارہ کہاں اترا تھا؟ علی کے دروازے پر. اس کا مطلب ہے یہ جو آگے کہا جا رہا ہے، نہ تمہارا رسول نہ تمہارا صاحب بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ بھٹکنے اور گمراہ ہو جانے کی تہمت محمد پر علی کی وجہ سے لگائی گئی تھی. ہائے ہائے یا علی. یہ تہمت رسول پر امیر کائنات کی وجہ سے. اور کس وجہ سے؟ کہ رسول جب بیٹھتے تھے علی بتاتے تھے. سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. رسول جب بولتے تھے علی بولتے تھے، رسول جو کہتے تھے علی کے لیے کہتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں موجود ہے کہ جب کوئی رسول کے پاس آتا تھا اور آ کے کہتا تھا یا رسول اللہ میں مشکل کا شکار ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجئے، تو رسول ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے تھے اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی علی سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. ہاں جب بھی کوئی آتا تھا اللہم ارحم علی فلاں بحق علی ابن ابی طالب، ہر دفعہ بحق علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. اور رسول جب بحق علی ابن ابی طالب کہتے تھے، لوگ کہا کرتے تھے کبھی تو کوئی وقت آئے کہ رسول ہمارا بھی ذکر فرمائے. اور وہ اس انتظار میں رہے کہ کسی دن علی پہ کوئی وقت آ جائے اور علی رسول کے پاس دعا منگوانے کے لیے آئے، تو پھر ہم دیکھیں کہ رسول کیا دعا مانگتے ہیں. اور ایک دن لوگوں تک شاید پیغام پہنچانے کے لیے وہ وقت آیا کہ رسول منبر پہ تشریف فرما تھے اور علی نے کہا یا رسول اللہ مشکل کا شکار ہوں، ورنہ مشکل کے شام مشکل کا شکار ہوتا نہیں. کوئی پیغام پہنچانا تھا، یا رسول اللہ مشکل کا شکار ہوں دعا فرما دیجئے گا. اور اب لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری کہ ہو نہ ہو آج تو ہمارا ذکر آ جائے گا. رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا، لوگوں نے کانوں کو اٹھایا. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. رسول کے ہاتھ بلند ہوئے اور اب رسول نے ارشاد فرمانا شروع کیا اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا عزت عطا فرمائے. یا علی. لوگ کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا تھی تو بھی بے حق علی ابن ابی طالب تھی، آج علی کے لیے دعا ہے تو بھی بے حق علی ابن ابی طالب دعا ہے. یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا تم اپنی بات کرتے ہو، میں جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں نا تب بھی یہی کہتا ہوں اللہم ارحمنی بے حق علی ابن ابی طالب. یا علی. سلامت رہے.
مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں اور یہ روایت بھی جو آپ کے سامنے پڑی ہے یہ میرے مسلک کی کتاب نہیں برادران کے یہاں حوالہ موجود ہے. ایک اور حوالہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے معذرت چاہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رسول کے بڑے عظیم صحابی ہیں, ان سے یہ حوالہ موجود ہے کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں داخل ہوا, میں نے دیکھا مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر رسول مصلی پہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور مسجد کے دوسرے کونے میں علی مصلی پہ بیٹھ کر ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے. کہتے ہیں جب میں رسول کے پاس پہنچا تو رسول دعا مانگ رہے تھے, اللہم اغفر لامتی بحق علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے تجھے علی کا واسطہ. اور کہتے ہیں جب میں علی کے پاس پہنچا تو علی دعا مانگ رہے تھے, اے اللہ میرے شیعوں کو بخش دے تجھے محمد کا واسطہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی علی, ہاں جی یا علی, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. میرے شیعوں کو بخش دے تجھے مصطفیٰ کا واسطہ. اور عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں میں نے جب یہ دونوں کی دعا سنی تو میں غش کھا گیا, میں بے ہوش ہو گیا. اور کچھ دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو رسول اللہ نے پوچھا, عبداللہ ابن مسعود ایسا کیا ہو گیا کہ تم بے ہوش ہی ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ جب معاملہ ہے آپ کے پاس گیا, آپ علی کا واسطہ دے رہے تھے. علی کے پاس آیا, علی آپ کا واسطہ دے رہے تھے, یہ معاملہ کیا ہے؟ رسول نے کہا عبداللہ ابن مسعود کوئی تفصیلی بات نہیں ہے, بات صرف اتنی ہے دعائیں قبول ہی دو واسطوں سے ہوتی ہے, یا اس کے واسطے سے. ہائے ہائے, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یا میرے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو رسول ہر وقت علی کا تعارف دعاؤں میں بھی علی کا واسطہ دیا جا رہا ہے, علی کا وسیلہ دیا جا رہا ہے. ہر وقت علی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے, ہر وقت علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. بلکہ آسان کر کے کہوں, رسول ہر وقت علی کے فضائل نہیں بیان کرتے تھے, رسول کار رسالت ادا کرتے تھے. ہائے ہائے, اللہ اکبر, سلامت رہے. پیچھے بیٹھے ہوئے دوست, یاد کار رسالت ہی علی بیان کرنا ہے, کار رسالت ہی علی بیان کرنا ہے. اور میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, آیت میری قوم کے بچے کو یاد ہے. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے میرے حبیب علی کو پہنچا دے, اور اگر نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. ہائے ہائے, یا علی, سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اس کا مطلب محمد رسول اللہ کی رسالت علی ولی اللہ ہے. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. محمد رسول اللہ کی رسالت علی ولی اللہ ہے, محمد رسول اللہ کی رسالت علی ولی اللہ ہے. تو رسول کار رسالت ادا کرتے تھے, ہر وقت علی بیان کرتے تھے, ہر وقت علی بتاتے تھے. اور اب لوگ کہتے تھے علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں, علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں. تو اب خداوند عالم نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ بھٹکا ہے. اور دلیل یہ ہے صرف محمد نہیں, میں بھی علی بیان کرتا ہوں. اور اس کی دلیل یہ ہے, دیکھو ستارہ میں نے علی کے دروازے پہ اتارا. اللہ اکبر, سلامت ہے. یا علی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اپنی محبت میں نہیں, یہ فریضہ ادا کر رہا ہے. یہ محبت میں نہیں کہہ رہا, یہ فریضہ ادا کر رہا ہے. اور کبھی کبھی یہاں دنیا والے کہہ دیتے ہیں, جتنی ان ہستیوں کی شان میں احادیث ہے نا, لوگ کہتے ہیں رسول کو ان سے محبت بڑی تھی. عزیزان محترم, محبت یقیناً تھی, لیکن یہ حدیث محبت میں نہیں تھی. دل کو ویسے بات بڑی اچھی لگتی ہے, رسول کو بڑی محبت تھی, بہت محبت تھی, لیکن یہ حدیث محبت میں نہیں تھی. محبت میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں, یہ میری آنکھوں کا چین ہے, یہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے.
मोहब्बत में ये नहीं कहा जा सकता ये जन्नत के सरदार है। हाय हाय, तवज्जो है जान मोहतरम। हाँ, जन्नत मोहब्बत का मामला नहीं, जन्नत शरीयत का मामला है। मोहब्बत में ये कहा जा सकता है ये मेरा भाई है, मोहब्बत में ये कहा जा सकता है ये मेरे दिल का टुकड़ा है, मोहब्बत में ये नहीं कहा जा सकता ये कसीमुन नार वल जन्ना है। हाय हाय, अली जी, या अली सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। ये जितनी बातें हैं ना, ये मोहब्बत की बातें नहीं हैं, ये दीन की बातें हैं, ये शरीयत की बातें हैं। और जब दीन और शरीयत को इनके साथ जोड़ा जा रहा है ना, तो फिर अपनी मोहब्बत की वजह से नहीं, उसके ताल्लुक़ की वजह से, फिर उसकी मोहब्बत की वजह से, उसकी ताल्लुक़ की वजह से। वरना अगर मामला मोहब्बत का होता ना, तो हमारा कलमा अलीजुन वलीउल्लाह ना होता, अलीजुन अखू व रसूलुल्लाह होता। पता नहीं मैंने क्या कहा, तवज्जो नहीं की मेरे सुनने वाले। हाँ हाँ, अगर मामला मोहब्बत का होता तो हम कलमा ये पढ़ते कि अली रसूल के भाई हैं, लेकिन हम कलमा ये नहीं पढ़ते कि अली रसूल के भाई हैं, हम कलमा ये पढ़ते हैं अली अल्लाह के वली है। ठीक है ना, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। तो ये जितनी हदीसें हैं, ये हदीसें मोहब्बत में नहीं है, ये हदीसें शरीयत का मामला है, ये दीन का मामला है। जो कुछ रसूल इनके बारे में फरमाते थे वो शरीयत के तौर पे फरमाते थे, वो दीन के तौर पे फरमाते थे, वो तबलीग के तौर पे फरमाते थे। अल्लाह का रसूल अली दीन समझ के बताता था, अल्लाह का रसूल अली शरीयत समझ के बताता था, अल्लाह का रसूल अली कार रिसालत समझ के बताता था। और ये पलट पलट के कहते थे कि अली की मोहब्बत में भटक गए हैं, अली की मोहब्बत में मजनून हो गए हैं। और अल्लाह ने सितारे को भेज के कहा कि अगर ये मजनून है ना, तो फिर ये अकेला नहीं। हाय हाय, अल्लाह या सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ, ये फिर अकेला नहीं है, फिर जो फतवा इस पे लगाओगे ना, उसे भी मेरी ज़ात पे लगाना। शायद इसी वजह से और फिर इसी सूरत में ही आगे जाके रसूल ने इरशाद, खुदावंद आलम ने इरशाद, वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। वो इसी सूरत का हिस्सा है। ये अपनी मर्जी से थोड़ी कहता है, ये तो वही कहता है जो मेरी वही होती है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। ये तो बस वही कहता है जो मेरी वही होती है। इसका मतलब जो कुछ अली के बारे में कहा जा रहा है वो रसूल की मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से कहा जा रहा है। और जो अल्लाह की मर्जी का मुनकिर हो जाए वो काफिर हो जाता है। अल्लाह अली सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ हाँ, जब बात करता है इनके लिए तो अल्लाह कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। और गदीर की जगह पर सिर्फ बात नहीं की, गदीर की जगह पे बात के साथ साथ कोई अमल भी किया है, कोई अमल भी किया है। वहाँ पे बात की गारंटी लेते हुए कहा था वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। और यहाँ जब अमल करके दिखाया ना, तो उस अमल की ज़मानत लेते हुए कहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। इसके अमल को भी अपन इसका ना समझना, ये जो करता है वो मेरी मशीयत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह या सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। पहुँच रही है ना बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। इसका मतलब ये हुआ जहाँ से मैंने बात को शुरू किया था कि जो बात का दावा होता है उसकी दलील कसम होती है। जो दावा है उसकी दलील कसम है। ये सितारे की कसम इसलिए खाई गई कि सितारे का उतरना दलील है कि साहिब फ़ज़ाइल के फ़ज़ाइल वो अपनी मर्जी से बयान नहीं करता,
وہ میری مرضی سے بیان کرتا ہے. تمہیں فرشتہ آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا نا، اس لیے شک کر رہے ہو. ستارہ آتا ہوا تو دکھائی دے رہا ہے. وہ تو تمہیں دکھ نہیں رہا تھا اس لیے شک تھا، یہ تو تمہیں دکھائی دے رہا ہے نا، تو اب تو شک نہ کیا کرو، اب تو گمراہی میں نہ جاؤ، اب تو شک نہ کرو. تو قسم دلیل ہوتی ہے بعد والے دعوے کی. ایک اور سن لیجئے اور میں نے پھر آگے بڑھ جاتا ہوں اپنے بیان کو سمیٹنے کی جانب. ایک اور جگہ پہ قسم ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پہلے قسمیں ہیں پھر دعویٰ ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے. والتین والزیتون، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. یہ تین وہ مٹی والا تین نہیں ہے، انجیر توئے والا نہیں، یہ تے والا تین ہے، انجیر. مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. اسی پہ مجلس پڑھوں تو پوری مجلس اسی پہ ہوتی ہے. انجیر کی قسم اس لیے کھائی گئی، ایک خیال رہے کہ آخر میں قسم انسان کے متعلق ہے. جو بعد میں دعویٰ ہے انسان، ہم نے اسے احسن تقویم لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا ہے. تین کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ یہ انسان کی ابتدا تھی. حضرت آدم جب جنت سے زمین پہ آئے تھے تو انہوں نے انجیر کے پتوں کو لپیٹا تھا. توجہ اذان محترم، ہاں کیونکہ جنت کا لباس تو وہی رہ گیا تھا نا. یہ حسنین تھوڑی تھے کہ لباس لے آتے. اللہ اکبر، سلامت ہے. یار بے لباس جنت سے بھیجا گیا تھا. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہاں یہ زہرا کے لال تو نہیں تھے کہ کپڑے وہاں سے لے ہی آتے، لباس وہاں پہ رکھ لیا گیا، آدم کو جہاں بھیج دیا گیا. یہاں پہ حضرت آدم نے اپنے سطر کے لیے انجیر کے پتوں کو استعمال کیا. انسان کی ابتدا تھی اس لیے قسم ہے انجیر کی. اس کے بعد وہ دور آیا جو حضرت نوح کا دور تھا. یہ یوں سمجھے کہ پہلے دور کی انتہا تھی جو آدم سے شروع ہو رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی کم ہونے لگا تو انہوں نے ایک کبوتر کو اڑایا. وہ جب پلٹ کے آیا تو اس کی چونچ میں زیتون کا پتا تھا. وہاں سے انسانیت کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا تھا. اس لیے والتین والزیتون، تین کی قسم ہے اور زیتون کی قسم ہے. یہ انسان کا وہ پہلا دور ہے جسے اولڈ ایج یا ووڈن ایج کہا جاتا ہے. لکڑی کے دور کا انسان، قدیم دور کا انسان. اور یہاں سے آگے پھر انسان نے ایک ترقی شروع کی اور وہ جنگلوں سے نکل کر پہاڑوں پہ پہنچا. تو خدا نے قسم کھائی وطور سینین، پہاڑ کی قسم ہے. یہ انسان اس لکڑی کے دور سے نکل کر، یہ ووڈن ایج سے نکل کر سٹون ایج میں آ گیا ہے. ظاہر بھائی توجہ، یہ ووڈن ایج سے نکل کر سٹون ایج میں داخل ہو گیا ہے. اور پھر اس نے پہاڑوں سے نکل کر شہر بسانا شروع کیے، شہر بسانا شروع کیے. اور جب شہر بسانا شروع کیے تو پھر کیا ارشاد ہوا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پھر ایک شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے. شہر کی قسم، لکڑی کے ایج سے نکلا، لکڑی کے دور سے نکلا، پتھر کے دور میں آیا، پتھر کے دور سے نکل کر شہروں کے دور میں آ گیا، آبادیاں بنانے لگا. اب یہ کیونکہ مسلسل اس کی ارتقاء کا سفر ہے، ان قسموں میں اس کا ارتقاء بتایا گیا ہے، اس لیے ارتقاء کی قسموں کے بعد کہا گیا تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا، ہم نے اسے احسن تقویم پہ بنایا ہے، ہم نے اسے ایسے نے تقویم پہ بنایا ہے. لیکن یہاں پہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہ بھی جتنی قسمیں کھائی جا رہی ہیں نا، یہ ساری قسمیں بھی گو کہ یہاں مجاز میں اس انسان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن حقیقت میں ان قسموں کا تعلق بھی انہی ہستیوں کے ساتھ ہے. والتین اس لیے کہا گیا، انجیر سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور یہ رنگ حسین کا ہے.
یہ رنگ حسین کا ہے، وہ زیتون، زیتون سبز رنگ کا ہوتا ہے، سبز رنگ حسن کا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے حویلی میں ایک مجلس پڑھتے ہوئے امام حسن کا خطبہ پڑھا تھا، جس میں امام نے ارشاد فرمایا تھا نحن فیکم کشجرۃ الزیتونۃ، ہم تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے زیتون کا درخت ہے۔ اللہ اکبر، جیسے زیتون کا درخت ہے۔ اور پھر پہاڑوں میں سے بھی اس پہاڑ کی قسم کھائی گئی، طور سینینا، طور سینا کی قسم ہے۔ یہ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ کون سا پہاڑ ہے جہاں موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پلٹ کی آواز آئی لن ترانی، تو مجھے تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، مجھے تو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ جو تجلی ہوئی تھی وہ علی کے نور کی تجلی تھی، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ وہ علی کا نور بھی نہیں تھا۔ ایک مخلوق ہے جسے کروبیان کہتے ہیں، وہ علی کے شیعے ہیں، ان میں سے ایک شیعے کے نور کی تجلی تھی۔ اللہ علی اللہ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں وہاں بھی جو قسم کھائی جا رہی ہے اسی نسبت کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بلد امین کی قسم کھائی ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس مکہ شہر کی قسم، اس امین شہر کی قسم۔ اور دوسری جگہ اس قسم کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے کہا لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہ کھاتا، لیکن کیوں کھا رہا ہوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہا رہا ہوں کہ تو یہاں رہتا ہے۔ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ، اور ایک باپ اور ایک بیٹا رہتے ہیں۔ معصوم نے کہا باپ ابو طالب ہے، بیٹا علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی جی یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں شہر کی قسم بھی اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے حبیب نہ کھاتا، لا اقسم بهذا البلد، میں کبھی اس کی قسم نہ کھاتا، میں کبھی قسم نہ کھاتا۔ کھائی اس لیے ہے، حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ کھائی اس لیے ہے کہ اس میں میرا گھر ہے۔ کعبہ بھی تو مکہ میں ہے نا، اللہ کہتا کہ اس میں میرا گھر ہے، اسے میں نے شرف بخشا ہے بیت اللہ کے ذریعے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قسم بیت اللہ کی وجہ سے کھا رہا ہوں، بلکہ فرمایا میں قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، مکین بیت اللہ کی وجہ سے کھا رہا ہوں۔ جی سلامت ہے۔ یا اس کا مطلب یہ جب بھی قسمیں کھاتا ہے نجیب، جب بھی قسمیں کھاتا ہے تو یہ قسمیں انہی چیزوں کی کھاتا ہے جن کی نسبت ان کے ساتھ ہو جائے۔ ظاہر میں ان چیزوں کی قسمیں تھی تمہیں ثابت کرنے کے لیے کہ اس نے تمہیں بہتر طریقے پہ بنایا ہے، کہ تم وہاں لکڑی کے دور سے نکل کر اس ماڈرن دور کے اندر آ گئے ہو۔ اور باطن میں قسمیں ان چیزوں کی ہیں کہ جن کا تعلق ان ہستیوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے جب کہا لقد، آگے جا کے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اس نے انسان سے پہلے الف لام لگا دیا کہ کوئی خاص ہیں جنہیں میں نے احسن تقویم پہ بنایا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی خاص ہستیاں ہیں جنہیں میں نے احسن تقویم پہ بنایا ہے۔ تو اب قسمیں اپنے سے بعد والے دعوے کی دلیل ہوتی ہیں، قسمیں بعد والے دعوے کی دلیل ہوتی ہیں۔ قسموں کے اوپر ہی 45 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے اور مجھے بھی اندازہ نہیں ہوا، اور مجھے نہیں پتا آپ کو ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یا توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، قسم بعد والے دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں، میں سورت کی باقی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، صرف یہاں پہ بھی قسم کھائی گئی والعصر کی، قسم ہے عصر کی، اور اس کے بعد دعویٰ ہے
دعویٰ کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. اب اللہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ تمام انسان گھاٹے میں ہے. دعویٰ ہے تمام انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ نہیں. پہلے خسارے کی خبر دے کے فوراً پہلے اشارہ میں ان الانسان، سارے انسان لفی خسر، کھلے خسارے میں ہے، مکمل خسارے میں ہے. اور پھر ساتھ ہی کہا الا الذین آمنوا، مگر وہ نہیں کہ جو ایمان لائے ہیں. وعملوا الصالحات، اور وہ اعمال صالح بجا لاتے ہیں. وتواصوا بالحق، وہ حق کی تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں. یعنی ایک دعویٰ ہے تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ نہیں کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق کی تلقین کی، صبر کی تلقین کی. اور اب یہ خیال رہے یہاں پہ یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں خسارے سے بچنے والوں کی، ان میں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کسی ایک پر عمل کرنے والا بچ جائے گا. نہیں، چاروں جتنی ہیں وہ لازمی پرچے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا اور عملوا الصالحات کے بعد درمیان واو آیا ہے. اور پھر حالانکہ آیت بدل رہی ہے پھر بھی واو لگا کے کہا گیا وتواصوا بالحق. واو نہیں ہٹائی گئی. پھر آیت ختم ہو رہی ہے، نئی آیت شروع ہو رہی ہے، لیکن واو پھر نہیں ہٹائی. وتواصوا بالصبر، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں. عربی زبان میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک او اور ایک واو. او آتا ہے یا کے لیے، جہاں آپشن ہوتی ہے. مثلا خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قصر روزے کے لیے، مرضن او علی سفرن، تمہارا روزہ قصر ہوگا تم مریض ہو یا سفر میں ہو. دونوں میں سے جو چیز ہو گئی روزہ قصر ہو جائے گا. مریض ہو گئے تو بھی چھٹی بعد میں قضا رکھنا ہے. سفر میں 28 میل سے آگے چلے گئے تو بھی قصر. یعنی دونوں میں سے ایک بھی شرط ہو گئی اس وقت تمہیں روزے کی رخصت ہے، بعد میں اس روزے کو رکھنا. دونوں میں سے کوئی ایک، ضروری نہیں کہ دونوں اکٹھے ہوں، کیونکہ او آیا ہے مرض یا سفر. لیکن جہاں او کی جگہ واو آئے وہاں مطلب یا نہیں اور آتا ہے، اور جہاں اور آئے وہاں مضمون لازمی ہوتا ہے. پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے. میٹرک کی سند تب ملے گی جب اردو اور انگریزی اور حساب میں پاس ہو جاؤ گے. اور ایک اور مضمون بھی ہے، وہاں پہ تمہیں اختیار ہے عربی پڑھو یا فارسی. توجہ، وہاں اختیار ہے دونوں میں سے ایک. اور یہاں سارے لازمی. یہاں پہ کہا گیا ایمان بھی لائیں، عمل صالح بھی کریں، حق کی تلقین بھی کریں، صبر کی تلقین بھی کریں. یہ جو کام باقی سب گھاٹے میں یہ کامیاب ہیں. دلیل عصر ہے. ہائے ہائے، یہ سب گھاٹے میں ہیں اور کامیاب وہ ہو جائیں گے جو سارے عمل کریں گے. اور ان کی دلیل عصر ہے. اب تلاش کر وہ کون سی عصر ہے جہاں سارے گھاٹے میں تھے. اللہ اکبر. جہاں سارے گھاٹے میں تھے صرف ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، حق کی تلقین کرنے والے، صبر کی تلقین کرنے والے، تو صرف ایک عصر نظر آئے گی اور وہ ہے عصر عاشوراء. جہاں ساری انسانیت گھاٹے میں ہے صرف وہ کامیاب ہیں جو حسین پہ ایمان لا رہے ہیں، جو حسین کے ساتھ جہاد کا عمل صالح کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کر رہے ہیں اور ہر چاہنے والا رہنے والے کو صبر کی تلقین کر رہا.
लब्बैक होए होए तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। वही यासिर है अकेली जो दलील है कि सारी इंसानियत घाटे में थी, मगर कामयाब हो गए वो जो ईमान लाने वाले थे, जो अमल साले करने वाले थे, जो हक की तलकीन कर रहे थे, जो सब्र की तलकीन कर रहे थे। और ये असर ऐसी है जो थी तो असर, लेकिन मुहीत हर असर पे है। हाय हाय, थी एक असर लेकिन वो मुहीत हर असर पे हो गई है। आज के असर में भी उसी असर की कसम, कामयाब सिर्फ वो है जो इन पे ईमान लाया है, जिसने अमल साले किया है। हम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? हम वतवासौ बिल हक कर रहे हैं। इसाले सवाब की मजलिस है ना, वतवासौ बिल सब्र हो रहा है। और यही तो सब्र की दलील है। मर हमारे घर का फर्द गया है, रो हम रसूल के घर के फर्द पे रहें। सलामत रहें, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ, वतवासौ बिल हक असर आशूर तक था, वतवासौ बिल सब्र क़यामत तक के लिए है। हाँ,